बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा। और तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन आफरीदी साहब, जो वकील हैं उस मगवी कमसिन बच्ची के केस में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और ये उस केस को पैरवी कर रहे हैं, उस केस को लेके चल रहे हैं। तो आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि उस केस की जो भी अपडेट्स हैं वो हम इस पॉइंट पे यहाँ मिलते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और जितनी भी उस केस में अपडेट्स हुई हैं वो हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, हमने एक उस दिन आपके साथ व्लॉग बनाया था, तो वो कुछ कैमरे का मसला हो गया था, तो वो डिलीट हो गया था। हम अपने नादरीन को पिछली पेशी के बारे में अपडेट नहीं कर सके थे। पहले आप हमें उस पेशी के बारे में बताइएगा, उसके बाद फिर जो दूसरी पेशी आई थी, जो तारीख़ आई थी, उसके बारे में आप हमें गाइड कीजिएगा। जी श्योर। लास्ट डेट जो थी, सॉरी सेकंड लास्ट जो थी, सेकंड लास्ट में ये हुआ था, जो आईओ थे वो आईओ आए मैजिस्ट्रेट साहब के पास और आकर कहते हैं जनाब ये केस तो है सी क्लास हो चुका, चूँकि इसमें जो लड़की है उसने 164 बयान में ये कहा है कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, और उसको भी रिलीज़ कर दिया है स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 63। तो अब इस केस के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, सी क्लास हो चुका है, काइंडली इस केस को डिस्चार्ज कर दें, इसको एफआईआर को ख़त्म कर दें। तो जज साहब मुझसे मुखातिब होते हैं, कहते हैं जी वकील साहब आप बताएं, इसमें ये केस सी क्लास हो चुका है, आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा जज साहब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कह दिया सी क्लास हो गया और आप कह रहे हैं कि सी क्लास हो गया है, और जबकि आपने लास्ट डेट पे भी आप लास्ट डेट पे आप नहीं थे, लास्ट डेट पे ये भी नहीं आए, और बराबर में जो लिंक जज हैं उनके पास ये पुटअप हुआ, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने ये कहा मुझे डेट दे दी। देन होता ये है कि उसके बाद जब आज लगा हुआ है तो आपने सी क्लास कर दिया, जबकि लास्ट टाइम जब आप इस केस में आपके पास जब ये चली थी पेशी, आपने ये कहा था कि शोकाज नोटिस निकाला था आईओ के लिए, और उसमें आपने ये कहा था कि डीएनए सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इस बच्ची का दिया जाए। तो आप इनसे पूछें कि इन्होंने जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, बच्ची का डीएनए करवाया है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम इनके पास हो चुका है, तो इन्होंने क्या वो इसके अंदर सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं इसके अंदर, क्या इन्होंने इस केस के अंदर फर्दर कुछ किया है, तो आप इनसे पूछें। और डायरेक्ट ये आकर सी क्लास कहते हैं। तो जज साहब ने जब उनसे सवाल किया और उनसे पूछा तो उनके पास इस जवाब के अलावा कुछ नहीं था। कहा कि जी जी मेडिकल तो नहीं, ये और आएँ बाएँ शाएँ इस तरह कहने लगे। देन वो ये कहते हैं जज साहब से कि ये सी क्लास हो चुका है, इसके अंदर जो है ना बस आप केस को डिस्चार्ज कर दें। जज साहब ने कहा मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें मुझे उतना ही। उसने कहा कि जी मेडिकल अभी तक हुआ नहीं है और हम लेकर गए थे, ये हुआ वो हुआ, फिर इस तरीके से उनको जज साहब को टाला। जी, तो जज साहब ने उनसे ये कहा कि मुझे बातें ना घुमाओ, ठीक है, आपसे मेडिकल का कहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ। तो उन्होंने नहीं, उनके पास जो ना जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं वो अभी नहीं करवा करें। जज साहब ने कहा नेक्स्ट डेट पे बच्ची और वो जो अक्यूज़्ड है उसको, उसके वालिद को, और तुम उस बच्ची के मेडिकल के साथ जिसके अंदर उसकी एज का तयन हो, उसके अंदर उसकी डीएनए रिपोर्ट हो, उसके साथ यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारी नौकरी पी जाऊँगा। और जो जज साहब के वर्ड्स थे वो ये थे, नेक्स्ट डेट ते हिन छोकरी सां ऐं हिन अक्यूज़ सां गॾु तूं हिते न हुए, हिन जे पीउ सां, छोकिरे जे पीउ सां गॾु विद मेडिकल रिपोर्ट जंहिंमें हुन जो एज जो तयन हुजे, ठीकु आहे, उन सां न हुए मां तुंहिंजी नौकरी पी वेंदमि। 3 दफ़ा अच्छा, उन्होंने इतनी बड़ी बात कि मैं तुम्हारी नौकरी पी जाऊँ? नौकरी पी जाऊँगा, ये उन्होंने ये बात बोली है। उसके बाद ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आप जो है ना कोई इसके अंदर केस लॉज जो बात कर रहे थे वो लगाएं। तो मैंने जो है वो जो मगवी बच्ची है दुआ जहरा, सॉरी वो जो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो हम तो उससे किसी और नाम से कहते हैं क्योंकि नाम नहीं ले रहे होते। तो बिनते काज़मी। जी बिनते काज़मी से हम उनसे मुखातिब होते हैं। तो उस केस का मैंने उन्हें केस लॉज बताए थे। मैंने ये कहा था उसके अंदर जितने भी जो लोग थे, जैसे अक्यूज़्ड है, उसकी वालदा हैं, निकाह ख्वाह हैं, इवन 1-2 एडवोकेट भी थे जिनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकला था। तो वो मैं उनसे कहा मैं नेक्स्ट डेट के लिए आपके पास लेकर आऊँगा, क्योंकि वो एक दिन पहले ही उस दिन ऑर्डर हुआ था। तो नेक्स्ट डेट जब आई मैं गया तो जज साहब उस दिन भी छुट्टी पे थे, आयु नहीं है। दोबारा फिर डेट पे मैं गया, जज साहब थे, आयु फिर भी नहीं था। तो जज साहब से मैंने ये कहा, उन्हें मैंने वो ऑर्डर दिया जिसके अंदर अरेस्ट वारंट थे, उसमें कमसिन मगवी बच्ची के जी केस में। बिल्कुल उसमें यही था। और उस बच्चे
اس کا اکیوز کے وہ تھے اور اس کی والدہ کے اریسٹ وارنٹ تھے, نکاح خواہ کے اریسٹ وارنٹ تھے, جس کے اریسٹ وارنٹ تھے وہ سارا ڈیٹیلڈ میں آرڈر میں نے انہیں دیا. تو انہوں نے وہ دیکھا اور جب انہوں نے کہنے لگے کہ جیسے وکیل صاحب آپ بتائیں کیا, میں نے کہا ان کے خلاف کائنڈلی وہ کورٹ کے آرڈر کو اتنی اہمیت دے ہی نہیں رہے ہیں, نہ وہ آ رہے ہیں. اور آپ نے یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم پہ کہ بچی کو لے کر اور ان کے اس اکیوز کو لے کر اس کے والد کو لے کر آپ نے آنا ہے, میڈیکل رپورٹ کروانی ہے, آپ نے اس میں ایج ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, اس کی ایج کا تعین ہونا چاہیے تاکہ کیس چلے, بچی کو پروٹیکشن میں رکھا جائے. وہ اس چیز کو بالکل ہی ہلکا لے رہے ہیں اور آرڈر کو کچھ سمجھ نہیں رہے, نہ وہ آ رہے ہیں. تو کائنڈلی اس کے اندر آپ ان کے اریسٹ وارنٹ نکالیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہ ساری چیزیں آرڈر کریں اور آپ ایس ایس پی کے تھرو نکالیں. تو جج صاحب نے ان کے خلاف جو ہے اریسٹ وارنٹ نکالے تھرو ایس ایس پی اور آئی کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکلے ہیں ان کے, اور اریسٹ وارنٹ نکلنے کے بعد تھرو ایس ایس پی اریسٹ وارنٹ نکلے ہیں اور سارے انہوں نے کہا کہ بچی کے ساتھ اس کی میڈیکل رپورٹ, اس کی ڈی این اے رپورٹ کے ساتھ اس کی ایج کا تعین ہو اور وہ یہاں آئے. تو یہ جو ہے اب تک کہ اب یہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ڈیٹ کب ہے؟ نیکسٹ ڈیٹ 30 میں نا, سپٹمبر. ناظرین اب تک جو بھی اپڈیٹ تھی وہ آپ نے وکیل جناب حسان آفریدی صاحب سے سن لی. مجھے بالکل حیرت ہوتی ہے کہ جج جو ہے وہ میرے خیال سے 22 گریڈ کے ہوتے ہیں, ہے نا, اور مجسٹریٹ اور ججز جو ہیں اتنے سپریٹو ڈگری رکھنے والے عہدوں پر ہوتے ہیں, اور ایک معمولی آئی او بہت چھوٹے سے گریڈ والا وہ کس طرح اپنی مرضی چلاتا ہے, جس کو چاہتا ہے مجرم ثابت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے گناہ ثابت کر دیتا ہے. تو ہمارے یہاں کا یہ فرسودہ نظام ہے جس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ملزمان جو ہیں وہ دن دناتے ہوئے پھر رہے. لیکن ہم نے ان کیسز میں یہ ایک بات دیکھی کہ اگر ان کیسز میں وکیل اگر آپ کے جو مظلوم والدین ہیں ان کے ساتھ مخلص ہوں, ایماندار ہو, تو پھر وہ جج کو اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں اور پھر وہ جج ایسا ہی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جیسے حسان نے بتایا کہ پہلی والی جو تاریخ تھی اس پہ جج صاحب نے کہا سندھی میں کہ اگر تم بچی کا ڈی این اے ٹیسٹ, بچی کا میڈیکل ٹیسٹ, بچی کی ایج کا تعین, بچی کو اور اس شخص کو جو اس کو لے کے غائب ہوا ہے اور بچی اس ملزم کے جو ہے والد کو, ان لوگوں کو تم پوری جو نامزد ہیں ان کو لے کر نہیں آئے تو میں تمہاری نوکری پی جاؤں گا. اور آپ اس آئی او کی ہٹ دھرمی ڈھٹائی بے شرمی دیکھیں کہ اس کو اپنی نوکری جانے کا بھی جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے. اس کے بعد وہ پھر اسی طرح چورنگیاں گھماتا رہا. لیکن کیونکہ حسان صاحب جو ہیں درد دل رکھتے ہیں, ماں بہن بیٹیوں والے ہیں, تو انہوں نے عدالت میں فائٹ کیا اور جج کو بالکل پھر دوبارہ سے اچھی طرح سارا گائیڈ کیا اور انہیں بتایا کہ کیا کیا آرڈر دیے گئے تھے. اور اسی طرح کے سیم کیس میں جو مغوی کمسن بچی بنت کاظمی کا ہے اس میں کس طرح مجرمان کو جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ ان کے نکالے گئے ہیں, کس طرح ان کو جیل بھیجا گیا. تو جج صاحب نے ان کے کہنے پہ کتنا زبردست ڈیسیجن لیا ہے کہ اس آئی او کے اریسٹ وارنٹ نکال دیے. تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے, اس طرح کے فیصلوں کی اور اس طرح کے رفتار کی ضرورت ہے, ورنہ تو ہمارا معاشرہ بالکل ایسا تنزلی کا شکار ہو رہا ہے اور لوگوں کا عدالتوں پہ سے جو ہے اعتبار اٹھ جائے گا اگر اس طرح سے فیصلے نہ ہوئے. حسان آپ کیا کہیں گے کہ عوام کا جو ہے فیصلہ بالکل جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر انصاف نہ ملا تو بالکل آنے والے دنوں میں لوگ مایوس ہو جائیں گے اور قبائلی سسٹم رائز ہو جائے گا, لوگ اپنے جو ہے مسئلے خود نمٹائیں گے, اپنے فیصلے خود کریں گے. دیکھیں آپ نے جو جج صاحب کی بات کی کہ اسکیل کے حوالے سے سول جج جو ہوتے ہیں وہ 19 اسکیل 18 اسکیل میں جو آتے ہیں, دیکھیں میں نے آپ سے اپنی لاسٹ ویڈیو جو تھی اس میں بھی یہ بات کہا تھا, ہر فیلڈ میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کافی موسٹلی ایسے ججز ہیں جو بہت اچھا اس پہ ڈیسیشن لیتے ہیں اور بہت اچھا جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور آئی او کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے آرڈرس نکالتے ہیں اگر اس کے اندر جو بالکل صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے, انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کے خلاف کافی ایسے آرڈر بھی کرتے ہیں. تو میرا ایک ذاتی ایک ہے, میری سوچ ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی کانفرنس, ایک ایسی پریس کانفرنس کی جائے جس میں ایک آرگنائزیشن بتائی جائے, جس کے بنائی جائے اور وہ ایک ڈیل کرے اس طرح کے میٹرز کو, جو اسپیشلی ایک ایسی آرگنائزیشن ہو جو ان میٹرز کو ڈیل کرے اور ان لوگوں کے خلاف اس طرح کام کرے کہ ان کو چن کر, جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر یا بال نکال کر ایسے باہر کرتے ہیں نا, اس طریقے سے ان کو نکال کر ان کو ایسی سزائیں دی جائیں
کہ دوبارہ اس طرح کوئی سوچنے کا یا کام اس طرح کے کرنے کا کوئی بھی سوچے بھی نہ. جی حسان، میں نے بھی کل وہ جو بچی اسلام آباد میں بے دردی سے قتل کر دی گئی ہے تو اس کا بھی میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اس سے پہلے جو کیس ہوا تھا نور مقدم کا، اگر اس کے مجرم کو چوراہے پہ لٹکا دیا جاتا تو پھر یہ واقعہ نہیں ہوتا. تو میں نے کل اپنے ایک ولاگ میں یہی کہا ہے کہ اگر ہماری عدلیہ ایسا کوئی سسٹم بنائے، ایسا کوئی کمیٹی بنائے جو ان وکیلوں کو اور ان آئی اوز کو سزا دیں کہ تم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، قاتل ہے اور تم اس کو بچا رہے ہوتے ہو. تو آپ نے بھی میری وہی بات کی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. بالکل قانون میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اور نہ صرف امینڈمنٹ ہو بلکہ قانون کو جو ہے لاگو کیا جائے، قانون کی پاسداری کروائی جائے سختی کے ساتھ. تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک کیس اور لے کے چل رہے تھے. مغوی کمسن بچی ہے جو مسیح برادری سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے جو سگا خالو ہے وہ غلط بیانی کر کے ماں سے اس بچی کو لے کے چلا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی ہے. اور بالکل سیم یہی ہوا تھا کہ نکاح نامہ دے دیا، ایک نان مسلم بچی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. تو ہم آپ سے جو ہے جڑے رہیں گے، آپ ہم سے جڑے رہیے، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ ہر خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان.